تحریر فرمایا ہے کہ نماز میں یا ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو وسوسے آتے ہیں ان کو کیسے نظر انداز یا ختم کیا جائے۔ اس گورکھ دھندے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ بس جب خیال آ گیا کہ ایسے ہی فضول خیالات آ رہے ہیں، کسی اور طرف اپنی توجہ لگا دینی چاہیے۔ اصل حل جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل میں بٹھانا، اللہ سے محبت، اللہ کی عظمت، اور یہ چیزیں جب انسان کے دل میں ہوتی ہیں نا تو وہ پھر ایسی چیزیں نہیں آتی۔ خود سوچنا چاہیے کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں۔ نماز اور دعا ایسی چیزیں ہیں جہاں بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اللہ کے ذکر میں جتنی قسمیں بھی باقی ہیں ان میں حجابات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، اچھی صفتیں، لیکن نماز میں تو براہ راست مخاطب ہوتا ہے، دعا میں تو براہ راست مانگتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ادب، عزت، احترام یہ دل میں آئے۔ اور اس کا بھی ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے معاشرے میں جو چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ گئی ہے نا، اس کا یہ اثر ہے۔ اس معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا۔ میں تو سچ بولتا ہوں، بس میں تو ہمیشہ سچ کہتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے سچ سننے کی ہمت پیدا کریں۔ یہ سچ ایسا جو ادب، عزت اور احترام کے دائروں کو توڑے، اسے زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ کبر میں مبتلا ہو، اپنی بڑائی چاہتے ہو، اور اپنی بڑائی کی بنیاد اپنے بڑوں کی ذلت پہ رکھنا چاہتے۔ اللہ نے کبھی کسی شخص کو عزت نہیں دی جو دوسروں کی ذلت پہ اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ تو معاشرے میں چھوٹے بڑے کی کوئی گھر میں تمیز ہو کہ بڑے ہیں، کیا اب کہوں، چھوٹا ہے، کس طرح محبت سے پیش آنا ہے، تو یہ ذہنی پرورش ہوتی۔ اسی لیے پھر جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اس پہ ہیبت اللہ کی طاری، اللہ کا رعب طاری ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے ادھر ادھر۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا وہ 25 حج انہوں نے کیے تھے پیدل، اور زین العابدین رحمۃ اللہ احرام باندھتے تھے تو رنگ اڑ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضرت کیا ہو گیا؟ فرماتے تھے کانپتا ہوں کہ کس کے گھر جا رہا ہوں اور کس کے لیے احرام باندھ۔ اللہ کے استحضار کی کیفیت کہ اللہ ہے، یہ اس قسم کی چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اور چلتے پھرتے بہت آسان ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ اس چیز میں خیر ہے تو نصیب فرما، شر ہے تو اس سے حفاظت فرما، اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا۔ اس سے بہتر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ پڑھ لے۔ اور چلتے پھرتے بازار میں کوئی گئے، وہاں استخارہ کرنا چاہیے۔ بس وہ چھوٹی سی دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ عربی میں یاد نہ لے تو اردو میں پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ میرے لیے کوئی چیز چن دے، اللہ میرے لیے صحیح انتخاب فرما دے۔ 3 مرتبہ یہ پڑھ لینی چاہیے۔ کوئی بہت ہی اہم کام ہے تو 1 ہفتے تک روزانہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ اس سے بھی اہم کام ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایران پہ حملہ کرنا تھا تو سعد رضی اللہ عنہ کا بہت تقاضا ہو رہا تھا، بہت پریشر تھا کہ عزت کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ 40 دن کے بعد فرمایا سعد میں نے 40 دن اللہ سے مانگا ہے، اب مجھے شرح صدر ہے کہ میں لڑ لینا چاہوں۔ یہ سب استخارے کے طریقے ہیں، اور استخارہ خود اپنے لیے کرانا چاہیے۔ یہ اب بدعت شروع ہو گئی ہے، تو اس سے بھی بدتر کمائی کے ذریعے بن گئے ہیں کہ آپ کا استخارہ ہم کر دیں گے اور یہ اور وہ۔
اتنا خیال نہیں آتا کہ جتنے درد سے آدمی خود اپنے لیے مانگ سکتا ہے، دوسرا پیسے لے کے کیا مانگے گا؟ یہ سب بدعات ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کبھی نہیں، کوئی روایت کسی نے نہیں کہا اللہ کے رسول مجھے یہ کام ہے تو استخارہ، کچھ بھی نہیں۔ مشورہ کرتے تھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی روزے قدرتی آفات سے ٹوٹ جاتے ہیں اور آدمی پھر ان کی قضا رکھتا ہے، اسے وہی ثواب ملتا ہے جو رمضان میں، اس لیے کہ اس کے بس کی بات نہیں نا، اختیار کی بات نہیں۔ حادثہ ہو گیا، زخمی ہو گیا، خون بہہ گیا، دوائی دارو کچھ چیز کھانا پینا یہ سب چیزیں اب وہ کرے گا ہی۔ روزہ کب رکھے گا؟ ممکن ہے 2 روزے، ممکن ہے 10 روزے قضا ہو جائیں، جب بھی رکھے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ اس کے ثواب کو کم کر دے یا کاٹ لے۔ کہہ ہے آپ نے تحریر فرمایا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو جب رکھے گا تب اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر کی خاص نشانی، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے بغیر شعاع کے، یہ فرمایا حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح اس رات میں عبادت میں دل لگنا، سکون کا نازل ہونا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق آدمی اسے پہچان لیتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جنہیں لیلۃ القدر دینی ہوتی ہے نا، انہیں خود ہی کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں کہ یہ کرو، تمہارا بھی نصیب اور تمہارا بھی حصہ اس میں پڑ جائے۔ اور آسانی سے حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ اعتکاف ہے کہ سوتا بھی رہے تو بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے جملہ فرمایا تھا کہ قدیم نافع اور جدید صالح پر نظر رکھو۔ حضرت رحمۃ اللہ یہ عام طور پہ ندوہ والے عام طور پہ کہتے، یہ ان کا موقف ہے اصولی طور پہ، کہ قدیم زمانے میں بہت سے علوم تھے جن کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ہم پچھلے اتوار کو بھی کسی سے کہہ رہے تھے کہ فقہ کی کتابوں میں اب جو غلاموں کے بیچنے کا تصور ہے کہ اتنا غلام اتنے میں بکا، پھر تجارت ہوئی، پھر باندی اتنے میں بکی، اب یہ چیزیں رہی نہیں۔ اس کی جگہ ہم یہ لکھیں کہ ریفریجریٹر اتنے میں بکا، کار اتنے میں بکی، جدید طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ لانی چاہیے۔ اب وہ دور گزر گیا، اس کے اپنے مسائل تھے، اس میں ہوتی تھی یہ بحثیں، اب کیا بحث کرنی۔ تو اس لیے یہ جو قدیم نافع، قدیم میں مثلاً علم نجوم عمومی طور پہ لوگ پڑھتے تھے، اب اتنی کیا سب کو کھپ جانے کی ضرورت۔ منطق سب لوگ منطق میں اتنا کیا رکھا ہے کہ سب جنہوں نے پڑھنا ہے، جن کا سبجیکٹ ہے۔ طب پڑھتے تھے تو ہر آدمی کو کہیں کہ طب پڑھو، وہ پڑھے جس نے حکیم بننا ہے، ابو علی سینا کو پڑھے، رازی کو پڑھے، فلاں کو پڑھے، فلاں کو پڑھے۔ تو قدیم میں مسلمانوں کے پاس علم بہت وسیع تھے، سمندر تھے علم، اس میں سے صالح، اس میں سے نافع چیز لے لے جو نفع دے، جو نہیں نفع دیتا دوسروں کے لیے چھوڑ، دوسرے ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ سے۔ اور جدید صالح، جدید میں جو علوم آئے ہیں نا، ان میں سے صالحیت اپنانی چاہیے۔ صبح سے شام تک کلپس آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ آدمی ذرا سی کوئی چیز ڈھونڈنے انٹرنیٹ پہ چلا جائے، واپسی پہ 10-12 کلپ ایسے ہی لے آتا ہے، اور ٹائم الگ ضائع ہوتا ہے۔ تو جدید چیزوں میں صالح چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ جس کلپ سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے اسے کیوں دیکھنا ہے؟ پرائم منسٹر کی تقریر آ رہی، مجھے سیاست میں کوئی کام ہی نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اسے دیکھنے کی؟ ٹی وی زمین کے اشتہارات آ رہے ہیں، مجھے نہ زمین خریدنی نہ بیچنی، نہ میرا کوئی واسطہ ہے، اس کو کیا آپ دیکھنے کی اس کلپ کو ضرورت کیا؟ اچھا دیکھیں آج کل پراپرٹی کیسے، یار پراپرٹی کا آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کی بجائے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، یا آخرت میں کام آنے والی چیز۔ جہاں تک ہو سکے زندگی 2 چیزوں میں گزارنی چاہیے۔ مومن کے پاس تیسرا آپشن کوئی نہیں، وہ علم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے، اور وہ ذکر جو خدا کی یاد میں اضافہ کرے۔ علم اور ذکر کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس ایک آدمی
جانوروں کی بہت اچھی اچھی فلمیں آئی ہوئی، کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جانوروں کی تحقیق ہے، جنگلوں میں جانور کیسے بستے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق کو کیسے پالتا ہے۔ اللہ یاد آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یورپ والوں نے فلمیں بنائی ہیں نا، تو تفریح کا آدمی کبھی جی چاہتا ہے اس چیز کو، آدمی کبھی ستاروں کے حالات، کبھی سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتی ہیں نفس کی خوشی کے ساتھ، نفس کو بھی راحت ملے، جبر نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صالح چیزیں ہیں ان کو دیکھیں۔ اب بعض چیزیں دیکھیں، حیران ہوتا ہے آدمی کہ پھول کیسے کھلتے ہیں، بیج کیسے پھوٹتے ہیں، تو بے اختیار دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری شان، تیری قدرت ہے۔ تو ایسے علم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ کریں، ایسا ایمان جو اخلاقیات کو ٹھیک کرے، ایسا ذکر جو اللہ کی یاد میں آدمی کو بڑھائے، یہ کام مومن کے کرنے کے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ 100 کلپس آ رہے ہیں اور ہر ایک کو اب دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قدماء کے یہاں جو چیز نفع دے، بہت سی چیزیں وہاں نفع نہیں تھی، اور جدید میں ہزار بےہودگیاں بھری ہوئی ہیں، یہاں سے صالح چیز، ان دونوں کو اپنی شخصیت میں جمع کرنا چاہیے۔ امارات شرعیہ اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ خلافت تو مجموعی طور پہ پورے ملک کا نظام ہوتا ہے، مملکت کا، پھر وہ اپنے عمراء مقرر کرتے ہیں۔ مثلا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہترین مثال ہے خلفائے راشدین، کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے اور اپنے عمراء مقرر کر دیتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن فتح ہو گیا تھا، یمن والوں سے معاہدہ ہو گیا تھا، تو 5 عمراء مقرر کیے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ دے دی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اور بھی تھے 2 صحابہ رضی اللہ عنہ۔ 5 حصوں میں یمن کو تقسیم فرما دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی مملکت کے بڑے بڑے ٹکڑے کئی صوبوں میں تقسیم فرما کے اپنے عمراء مقرر کر دیے۔ تو امیر جو ہوتا ہے وہ امارت شرعیہ قائم کرتا ہے خلافت کی نیابت میں، اور تھوڑی سی پابندیاں امیر لگا دیتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ صوبے جو ہیں یہ معیشت میں کوئی حق نہیں رکھتے، تجارت سینٹرل گورنمنٹ کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی تھی کہ قتل کی سزا کوئی امیر نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا قتل جو ہے، کسی کو پھانسی دینا، شرعی اصولوں کے مطابق یہ سارے مقدمے میرے پاس بھیجے جائیں، تحقیق کر کے میں مدینہ منورہ میں فیصلہ کروں گا۔ تو ہر جگہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ملزم پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو خلافت شرعیہ وہ مجموعی طور پہ جو نظام ہے وہ ہے، امارتیں اس کی نیابت میں قائم ہوتی ہیں۔ پھر امارت کا دوسرا تصور یہ ہے، فقہا نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب مسلمان کافروں کے تابع ہو جائیں گے، کافروں کے غلام ہو جائیں گے۔ وہ امارت شرعیہ پھر کہتے ہیں۔ امارت شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حکومت کلی طور پہ شریعت میں کوئی دلچسپی نہ رکھتی ہو، چاہے وہ دارالاسلام ہو، چاہے وہ دارالحرب ہو، چاہے وہ دارالامن ہو، حکومت مجموعی اعتبار سے کوئی سے دلچسپی نہیں ہے، تو پھر لوگ مل کے اپنا ایک امیر مقرر کر لیں۔ یہ مسئلہ پیش آیا تھا جب انگریزی قانون یہاں آیا۔ یہ انگریزی قانون لانے والے یہ ہمارے باپ دادے تھے، گورے نہیں تھے، اصل میں سچی بات کرنی چاہیے، گورے نہیں تھے۔ یہ ہمارے مسلمانوں نے انگریزی نظام قانون کو اپنایا۔ انگریزوں نے عدالتیں اپنے نظام کی قائم کر دی تھی، انہوں نے کسی کو بازو سے پکڑ کے نہیں کہا ادھر آؤ اور فیصلہ کراؤ۔ عدالت کے باہر کچہریوں میں لوگ انگریزوں کے کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مقدمہ ہے، بڑا ڈسپلن نظام تھا۔ وہ کہتے تھے جی شریعت کے کورٹ ہے تو یہ مفتی حضرات بیٹھے ہیں ادھر چلے جائیں، اور ہمارا کورٹ یہ ہے ادھر آ جائیں۔ جب وہ کہتے تھے کہ وراثت میں حق ملے گا آپ کی بیٹی کو، شریعت دے گی، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک کراؤن پرنس ہے، جو پہلا بیٹا بڑا بیٹا ہے، سلطنت اس کی ہے۔ تو نوابوں نے پھر انگریزوں کے یہاں جانا شروع کر دی۔
جب ادھر پتہ چلا کہ مفتی صاحب کہیں گے یہ سود ہے اور یہ معاملہ حرام ہے، ان کا چھوڑو یار ادھر چلو، یہ ہم نے خود اپنایا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں یہ خندقیں ہمارے آباء و اجداد نے کھود دی ہیں جس میں ہم گریں۔ پتہ تھا قتل، مفتی صاحب نے دیکھ لیا، قاضی نے تو لکھ دینا کہ اس کی سزا پھانسی ہو گئی، اس نے لمبا لٹکانا ہے، سال بعد آؤ اور پھر ایویڈنس لاؤ اور پھر انٹرنل ایویڈنس لاؤ اور یہ لاؤ اور آلۂ قتل برآمد کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، ہوتے ہوتے مرمر آ گئے۔ یہ ہمارے ساری کلاڑیاں اپنے پاؤں پہ خود ماری ہوئی، ہم اب بھی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فیصلہ ہوا ہے نا کہ چین کے ساتھ ہم نے یہ معاہدے کیے ہیں، یہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کفر میں ڈبو رہے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد بر صغیر میں کبھی اتنی بڑی تباہی نہیں آئی جتنی اب تباہی آئی۔ 400 سال اب تک ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم روتے ہیں، یہ نظام کیسے آ گئے ہیں۔ اب چائنا کا نظام آئے گا تو پھر عیسائی تھے نا، کوئی دین مذہب تھا، ان کا تو دین مذہب بھی کوئی نہیں۔ یہ 400 سال بعد، 200 سال، 400 تو بڑی چیز ہے، اب تو ترقی ہو گیا، 100 سال بعد بھی جو آئیں گے نا ہماری اولادیں، نسلیں لعنت بھیجیں گی کہ ایسے ایسے معاہدے ہوتے رہے اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے، تم سے اتنا نہیں ہوا کہ بولو ہی صحیح کہ یار یہ نہ کرو، یہ مسلط ہو جائیں گے ہم پہ، ہمارا دین، مذہب، اخلاقیات، نکاح، زمینیں، سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نکاح تو بھی شروع ہو گئے، اس حد تک شروع ہو گئے ہیں کہ اب فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ایسے چائنیز ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ناجائز ہے۔ میں نے کہا مسلمان مر گئے ہیں، غربت امت میں ختم ہو گئی ہے، جب تمہیں یہ یاد آ رہے ہیں۔ تو یہ سب اپنے کیے ہوئے کرتوت ہے۔ امارت شرعیہ اس وقت پھر مسلمانوں نے، جو واقعی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا یار انگریزوں کے آنا چاہو، نکاح اور طلاق کے مسائل تو کم سے کم ہم سے حل کرا لو، اس وراثت کے مسائل ہم سے حل کرا لو۔ تو پھر امیر شرعی قائم کیا جاتا تھا۔ کسی آدمی پہ لوگ متفق ہو گئے، صوبے والے، شہر والے، کہ حضرت کو اللہ نے علم دیا ہے، ہم آئندہ اپنے مسائل، معاشرتی مسائل، مذہبی مسائل یہاں لے جائیں گے، وہ فیصلہ فرما دیتے تھے جو فیصلہ شریعت کے مطابق۔ اب بھی انڈیا میں چند جگہوں پہ قائم ہے، اڑیسہ، بہار میں قائم ہے، امارت شرعیہ ہے۔ وہ کئی مرتبہ ان کے رسالوں میں دیکھتا ہوں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اس کا شوہر گم ہو گیا، یا شوہر کو بلاتے ہیں کہ خلا کا مسئلہ آ گیا ہے، طلاق ہے، تو وہاں جو عزت ادب کچھ تھوڑا سا باقی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، قاضی اور مفتی ان کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ امارت شرعیہ ہے۔ افسوس ہمارے ملک میں یہ بھی قائم نہیں ہوئی۔ کی تھی لال مسجد والوں نے چند دن، کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کس زمانے میں بنی تھی؟ بھٹو صاحب نے بنائی، بہت زبردست۔ بھٹو نے ملک سے چن چن کے کوثر نیازی صاحب نے علماء لیے تھے، مفتی محمود صاحب اس میں شامل تھے، امام مودودی شامل تھے۔ السلام علیکم، بہت اچھا، جزاک اللہ، ٹھیک، جی، جی صبح دے، ٹھیک، اور میرے لیے جی، اور بیلنس کتنا ہے؟ بیلنس کتنا ہے وی آئی پی میں جو بھی بیٹھے ہیں؟ باقی بچے، اچھا ٹھیک ہے، جزاک، السلام علیکم۔ بھٹو صاحب نے قائم کی تھی۔ کوثر نیازی جیسے بھی تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ملک میں علماء کون، تو انہوں نے پھر بہت بڑے بڑے علماء کو چنا اور ان کے ذریعے نظریاتی کونسل بنا۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب ان پرانے لوگوں میں ایک اب رہ گئے، یہ سارے لوگ۔ پھر اس کے بعد نظریاتی کونسل بھی سیاست کی نظر ہو گئی، جو سیاست میں اچھا لگا اس کو ڈال دیا، اور اب تو جو موجود ہے بالکل ردی اور بیکار ہے۔ نون لیگ نے اپنے آخری دور میں بنائی تھی، انہوں نے کہا یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ چیئرمین جو تھے انہوں نے مولانا محمد خان شیرانی، بڑے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے نظریاتی کونسل میں کچھ قوانین، کچھ چیزیں ایسی کہیں جو حکومت کے سیاسی مفاد کے خلاف تھی، تو نون لیگ والوں نے دنیا بھر کے نکموں کو جمع کیا اور اس سے زیادہ بدتر مشرف نے کی۔
مشرف تو ایسے لوگ نجاتی کونسل میں لے کے آیا جنہوں نے ذرا خدا کا خوف نہیں تھا، ذرا شرم نہیں آئی کہ اللہ نے کیا کہا، ہم کیا کرنے لگے۔ بہت مثالیں، بہت، ایک مثال چھوٹی سی دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ سارے عقل مند بیٹھے اور انہوں نے کہا یہ سوچو اللہ نے 4 مہینے 10 دن کہا کیوں؟ اللہ کہتا ہے اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن قرآن کے لفظ۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم چیک کر لو کہ عورت کہیں بچے کی ولادت کے مرحلے میں تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے لیے آئی تھی، ہمارے زمانے میں مشینیں آ گئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ آ گیا، چیک کر لو۔ تو لکھا کہ عورت کی عدت 1 دن بھی ہو سکتی ہے۔ شوہر کا انتقال صبح ہوا ہے، شام کو جا کے چیک کرا لیا کہ بچے کی کوئی پیدائش کا سلسلہ تو نہیں، ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ میں لکھ دیا کہ نہیں یہ صاف ہے سب معاملہ، اگلے دن نکاح کر۔ اتنی شرم نہیں آئی کہ اللہ نے 4 مہینے 10 دن کہا ہے، تم اسے 9 بھی نہیں کر سکتے، 11 بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں ان علماء کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے احکامات صراحتاً بدلے جا رہے ہیں اور ممبر سے بھی کوئی نہیں بولتا، کوئی کہتا بھی نہیں کہ یار یہ ظلم نہ کرو۔ اور جو اب نظریاتی کونسل اس کے بعد بنی ہے اس سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے ایک ممبر تھے، استنبول ایئرپورٹ پہ ملے تو کوئی مسئلہ تھا، تو اس پہ ہم سے پوچھا، ہم نے اپنی رائے دی، تو وہ وزیر تھے، وفاقی وزیر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، وہ اس سفر میں تھے، تو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے مجھے ویزا دلوایا تھا۔ تو بیرسٹر صاحب نے کہا ایسے نہیں، ایسے بات شروع ہوئی، تو نظریاتی کونسل کے ممبر ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک مثال ہم نے دی حدیبیہ کی، پھر عہد کی بات آئی تو کہنے لگے یہ عہد پہلے ہوئی تھی کہ بدر پہلے ہوئی تھی؟ میں نے کہا تم اسی لائق ہو، اسی قابل ہو کہ نظریاتی کونسل میں جا کے بیٹھو۔ پھر میں نے پوچھا بعد میں کہ انہیں ممبر کس خوشی میں بنایا؟ کہنے لگے جی کیا کریں، مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے، ہوٹل ہے ان کے، ٹھہرنا پڑتا ہے، تو پاکستان میں نہیں عزت دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست میں کہا، یہ حال ہے اس نظریاتی کونسل کا۔ کیا پوچھتے ہو؟ شرعی کورٹ کی کیا اہمیت ہے؟ زبردست چیز، لیکن اس میں 2 تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو چوٹی کے علماء ہیں نا، انہیں مقرر کرنا چاہیے۔ شرعی عدالت ہے تو شرعی جو چیزیں ہیں وہ علماء ہی جانتے ہیں نا، اچھے جو منجھے ہوئے مفتی ہیں اور حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی بجائے وہ لے آتے ہیں ریٹائرڈ چیف جسٹس اور کون۔ ایک اور دوسرے انہوں نے یہ جو ضیاء الحق پابندی لگا کے گئے تھے نا، انہوں نے شرعی کورٹ کو اب تک وہ برقرار، ضیاء الحق کے بعد تو خیر کوئی آئے نہیں، ضیاء الحق کہہ کے پابندی لگا کے گئے تھے کہ شرعی کورٹ یہ قائم ہو رہی ہے اور آئلی قوانین کو اس میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ یہ آئلی قوانین جو ہے نا، یہ اس کی پابندی کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، آئلی قوانین کو اس کے انڈر لانا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے کہ آئلی قوانین وہ بھی شرعی کورٹ میں چیلنج کیے جائیں، اگر شریعت کے خلاف ہیں انہیں منسوخ کیا جائے، اور دوسرے علماء کو جج مقرر کرنا چاہیے، جن کا فیلڈ ہے ان کو دو۔ اور تیسری چیز ہم عام لوگوں کی ہے۔ 1986 کا البلاغ کا جولائی اگست کے اداریہ پڑھیے جو وہاں تک عثمانی صاحب نے لکھے۔ مولانا ظاہر ہے ضیاء الحق کے بہت قریبی لوگوں میں سے ضیاء الحق نے کہا کہ قاضی کورس بنائیں۔ پنڈی ڈویژن کی بات آئی، پنڈی ڈویژن میں 36 یا 34 قاضی درکار تھے۔ وہاں تک عثمانی صاحب نے صاف لکھا کہ ہمارے پاس علماء نہیں، کہا ہیں ہی نہیں، کہاں سے لا؟ یہ جو علماء ہمارے یہاں اب تیار ہو رہے ہیں نا، یہ قاضی بنائے جانے کی قابل نہیں۔ انہوں نے لکھا صاف، انہوں نے کہا پنڈی چاروں جو اس کی تحصیلیں وغیرہ وغیرہ ہیں، اس میں کورٹس بننی تھیں۔ ضیاء الحق صاحب نے مجھ سے کہا علماء نہیں ہیں جنہیں مقرر کریں۔ ضیاء الحق نے کہا کہ اچھا پھر ایسے کرتے ہیں کہ قاضی کورس کے لیے کورس کرواتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب بھیجا، سعودیہ یونیورسٹی نے
3 ہفتے کا کورس کرا دیا، اب جو بھی وہ واپس آیا وہ اس سے بڑھ کے بدبختی یہ ہوئی کہ اب ہر ایک کو کہتا ہے، گاتا پھرتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں۔ کہ تم کہاں پڑھے ہو یار، 3 ہفتے تم رہے ہو، میں مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوں، میں آپ کا مفتی ہوں، میں آپ کا قاضی ہوں۔ یہ حال ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ کبھی ہم بھی اپنی جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم اپنے بیٹے کو کبھی مولوی بنائیں، کبھی مدرسے میں پڑھائیں، کل کو کیا پتہ کیا مقدر ساتھ دیتا ہے، اس بچے کے نصیب جاگیں، کوئی تو ہو نا جو شرعی مسئلہ بتا سکے کہ یہ ہے یہ ہے یہ۔ آپ جا کے کسی سے پوچھیں کہ دیت کیا ہے، ہم نے خود اس کا فیصلہ کیا، قتل ہو گیا، وہ فریقین ان کا تم جو کہو، میں نے کہا اچھا بھائی بیٹھو بات کرتے ہیں۔ علماء نے کہا دیت 100 اونٹ ہے، یہ ہے یہ ہے، ان کا کوئی دیت نہیں، دیت وہ ہے جو آپ آپس میں طے کر لیں بس۔ اس پہ بھی ایک طوفان اٹھا، ہم نے کہا پڑھو جا کر، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ فریقین جو رقم طے کر لیں وہی دیت۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر فرمودہ دیت کو بڑھا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے درہم اور دینار مقرر کیے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مہنگائی بہت ہو گئی ہے میرے دور میں، اور وہ اب بات نہیں رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تھیں، تو لہٰذا اب میں اس کو مقرر کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ وقت کے حالات کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں فریق تھے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا جی 6 لاکھ، ہم نے کہا 6 لاکھ ٹھیک، جا کے عدالت میں لکھ کے دے آئے، 6 لاکھ ہمیں دیے، جا کے عدالت میں دونوں لکھ کے دے آئے، مقدمہ ختم، گھر آئے، ہم نے 6 لاکھ حوالے کیا، ہم نے کہا یہ لو بھئی، اور آئندہ کے لیے بھول جاؤ اس چیز۔ وہ جو رقم 6 لاکھ انہوں نے لی تھی، میں حیران ہوں، انہوں نے اپنی دکان میں، غریب بچہ تھا جس کا قتل ہو گیا تھا، بالکل غریب بچہ تھا، کوئی روزگار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کی دکان ایک جگہ کرائے پہ لے لی سرکلر روڈ پہ۔ اب کبھی دیکھتا ہوں تو کروڑوں میں کھیل رہے، کروڑوں میں، اور خود کہتے ہیں یہ اس پیسے کی برکت ہے جی جو ہم نے لیا تھا دیت۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ کو بھی تو پتہ ہے، ایک اور فیصلہ بھی ہم نے اسی طرح۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو جہاں بھیج رہے ہیں نا، یہ بچے ہم کن اداروں میں بھیج رہے ہیں، اور دین میں آتا نہیں، اول اور آ جائے اور ذہین ہو بچہ، ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین، لیکن کریں کیا؟ اعتکاف کے دوران کون کون سے اعمال کرنے بہت ضروری ہیں؟ مسجد کی حد سے باہر نہ جانا ضروری، اپنے سب سے پہلا عمل تو یہ، دوسرا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اعتکاف میں ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کی نیند خراب نہ ہو، کسی کو تنگی نہ پہنچے، کسی کے امن میں خلل نہ ڈالا جائے۔ موبائل فون ہے، بچے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بہتر ہے آدمی گھر بیٹھے، اس سے بہتر ہے آدمی اپنا وقت کہیں اور گزارے، یہ چیزیں بچنا چاہیے اس سے۔ کسی شخص کو بھی تکلیف دینا، کسی شخص کے لیے بھی زحمت کا باعث بننا، یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، بس سیدھی سی بات۔ گھر والوں کا ملاقات کے لیے آنا، بار بار کپڑے تبدیل کرنا کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ایک آدمی کی طبیعت ہے، وہ 5 وقت کپڑے تبدیل کرتا ہے، بسم اللہ کرے، اللہ نے اس پہ انعام کیا ہے، وہ اس انعام کا اثر حدیث میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے تو کنگھی کے لیے اسے پیسے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ اللہ جب انعام کرے نا تو وہ چاہتا ہے اپنے بندے پر اس کا اثر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں بغیر کبر کے، بغیر، ولیعذ باللہ متکبر نہ بنے، اچھی گاڑی خرید لیتا ہے،
اللہ کے انعام کا اظہار ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، دن میں 2-4 مرتبہ بھی چاہے بدلے، شرن پابندی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ گھر والوں سے ان کا ملنے کے لیے کوئی حرج نہیں، گھر والے بھی مل سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں دیکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو بنا ہوا تھا حجرہ مبارک، اس میں ہم اس دن رات کو بتا رہے تھے کہ ایک بالا خانہ تھا، اس بالا خانے میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہوتے تھے تو کھڑکی کھلوا لیتے تھے، بند رکھتے تھے اس لیے کہ کوئی انجانے میں کھولے نہیں، اندر گھر ہے، اور کھڑکی کھلوا لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعتکاف میں اپنا سر مبارک لیٹ کے کھڑکی کے اندر کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں سر میں تیل لگا دیتی تھی، مالش کر لیتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ادھر ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن میں نے اپنے حجاب اور اپنی جو طبی خواتین میں جو حیا اور شرم ہے اس کی وجہ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ایسے دن شروع ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمہارے ہاتھ تو ناپاک نہیں ہو گئے، تو اس کی اجازت دی۔ وہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور میں نے اس میں تیل لگایا، کوئی حرج نہیں۔ جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا ان تک دین پہنچانا چاہیے، ہمیں چاہیے محنت کریں، ہمیں چاہیے کوشش کریں، ہمیں چاہیے اسلام کا پیغام ان تک پہنچے، بس یہ۔ لیکن اگر ہم فتویٰ شرعی دے دیں کہ ہر مسلمان پہ واجب اور ضروری ہے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، اسے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اسے احساس دلانا چاہیے کہ اللہ کا دین جس حد تک ہو سکے ہر جگہ پھیلانا چاہیے، اپنے چھوٹوں میں جو مسلمان ہیں، اپنے بڑوں میں کوئی کوتاہی ہو تو ادب احترام سے، اور غیر مسلموں تک تو پہنچانی۔ اسی لیے ہم نے اس دن عرض کیا تھا کہ وہ دوسرا جملہ کہ غیر مسلموں کے دل میں یہ ہمارے لیے فرض ہے ہم اپنی محبت پیدا کریں، یہ ہمارے لیے فرض ہے اور ہم اس میں بڑی کوتاہی برت رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں 9/11 جب ہوا ہے تو ہمیں امریکہ جانا تھا نومبر میں، سیٹ وغیرہ بک ہوئی ہوئی تھی، تو بہت دوستوں نے روکا، میں نے کہا ہمارا اس تعلق کیا ہے، کیوں نہ جائیں؟ وجہ کہنے لگے ایسے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، ان قوموں میں ابھی تک عدالتوں میں انصاف باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں بہت تنگی اور دکھ کا دور آیا تو صرف ایک ہی جملہ فرمایا تھا، ہر طرف آپ دیکھتے تھے پٹائی ہو رہی، مار، ہر طرف آگ اور یہ، تو آپ نے فرمایا حبشہ کا بادشاہ میں نے سنا ہے انصاف کرتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں وہاں چلے جاؤ۔ یہ عدل اتنی بڑی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ صاحبزادی صاحبہ حضرت زینب رضی اللہ، زینب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی کلثوم، رقیہ یہ تشریف لے گئی۔ ان ملکوں میں جو عدل کا نظام ہے نا، بعض بڑی زبردست مثالیں۔ 9/11 خیر نومبر میں پہنچے تو ان دنوں جہاز بالکل خالی اڑ رہے تھے، لندن سے امریکہ کے لیے جب بیٹھے تو دیکھا سفید کپڑوں میں 12 15 16 پادری بھی، تو جہاز خالی بالکل، پیچھے جا کے سو گئے۔ کئی گھنٹے بعد جب اٹھے تو چائے وائے، تو پادری انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں آ جاؤ، چلا گیا، چائے پینے لگے، بہت باتیں، باقی گھنٹوں میں پادریوں سے ہی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے کہا جتنا آپ محنت کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسکول، مشنری اسکول جو ہوتے ہیں، اس پہ بات آئی نا، ان کا مشنری اسکول میں ہم مینرز سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، کوئی خاص فائدہ نہیں، ہمارا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کہنے لگے ایک آدمی بھی کہیں صدی میں نکل آئے تو ہمارے سارے چیزیں پوری ہو جاتی۔ ان کا کیسے؟ کہنے کا مشرف صاحب کو دیکھیں آپ، یہ ہمارے ہاں کے پڑھے ہوئے، اس نے کہا یہ ہمارے ہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا ذہن بنایا ہے، اب وہ ایک مملکت کے صدر ہیں۔ ہم ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ہمارا ٹیچر گیا تھا، اس نے کہا کہ بھٹو نے جو اسکول نیشنلائز کیے تھے
ہمارے جو اسکول مشنری کے ہوئے تھے ہمیں واپس کیے جائیں، انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا سائن کیا اور ان کا انہیں واپس کر کیا تمہارے جو اسکول ہیں اس کے مقدمے چل رہے ہیں، ہمیں یہ فائدہ۔ انہوں نے کہا ہمیں سینٹ پتہ نہیں کون سا اسکول تھا جہاں یہ مشرف پڑھا ہے، پتہ نہیں سینٹ پال تھا کون سا نام انہوں نے، ہاں پتہ نہیں، بہرحال سینٹ کا ان کا اس اسکول سے پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کا ذہن ہی ایسا بنایا ہے جدید، تو یہ ایک آدمی آیا ہے اور ہم جو چاہیں گے اب وہ ہوگا، اور وہ ہوا بھی، وہ ہوا بھی۔ ایک آدمی آ گیا نا، ایئرپورٹ اترے تو ایک کتاب چاہیے تھی، ہم نے یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ دنیا میں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے۔ ایئرپورٹ پہ جو دوست آئے تھے ہم نے کہا یار فلاں کتاب چاہیے، وہ پہلے لے لیتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں۔ جس سٹور پہ گئے اس نے ہماری تو کم سنی، پہلی بات یہ پوچھی کہ قرآن پاک ہے تمہارے پاس گھر میں کہیں پڑھا ہوا انگلش ترجمہ؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیٹرائٹ میں این آربر، یہ ان کے شہر ہیں، ان کا قرآن ختم ہو گیا، لائنیں لگ گئیں 9/11 کے بعد کہ قرآن دو ہمیں، پڑھیں تو صحیح نا مسلمانوں نے کو قرآن کیا ان کی مذہبی کتاب کیا تعلیم دیتی، وہ قرآن نہیں۔ ایک جگہ ڈاک خط لکھا تھا، پوسٹ کرنے گیا تو پوسٹ ماسٹر جنرل اٹھ کے کمرے سے آیا، مجھ سے فرمانے لگے کہ لائن میں دیکھ کے کہ تم مولوی، کہنے لگا یہ میں کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ہو۔ اندر کمرے میں لے گیا، بٹھایا، چائے منگائی، کافی منگائی، مجھے کہنے لگا یہ اسلام ہے کیا، مجھے سمجھاؤ تمہارا دین کیا کرے۔ اللہ نہ کرے ایک لفظ بھی جھوٹ کہوں، راہ چلتے یہودی کھڑا کر کے پوچھتے تھے کہ یہ جو 9/11 ہوا ہے اس میں تم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تمہارا مذہب کیا؟ افسوس ہوا کہ کاش ہم اپنے مذہب کو جانتے اور دین کا یہ ایک راستہ کھل گیا تھا، ہم تبلیغ کرتے، قرآن کا کوئی انگلش ترجمہ ہوتا وہ دے۔ اور دوسری طرف روس کی 6 ریاستیں جب آزاد ہوئی ہیں 94 میں نا، جب روس ٹوٹا ہے، 6 ریاستوں نے اپنا کنٹرول نہیں سنبھالا پوری طرح، اور تمام ریاستوں کی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے اور اس میں یہ لکھ کے کہ غلام احمد قادیانی ہی مسیح موعود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ سب کفر بھر کے ان ریاستوں میں تقسیم کر چکے۔ میں نے خود دیکھا، ایک ریاست میں گیا تھا، آذربائیجان میں غالباً گیا تھا، کہ کتابیں اور لائبریری قادیانیوں کے لوکل ترجموں کے ڈھیر لگے ہوئے، اور کبھی ان قادیانیوں کی حکومت کہیں بن گئی، کبھی ان کی ریاست کہیں بن گئی، ہیں اس کوشش میں، اسی لیے روس میں اتنی محنت کی کہ 6 ریاستوں میں سے کوئی کسی صورت مل جائے۔ کینیڈا میں اب کر رہے ہیں، کہیں انہیں ریاست مل گئی تو یہ یاد رکھو وہ اسلام کے نظام کو ایسے نافذ کریں گے کہ دنیا دیکھے گی اسلام تو یہ ہے۔ ہمارا اور ان کا عقیدے کا فرق ہے نا، کفر اور اسلام عقیدے کی چیز ہے نا، وہ دعوے دار ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، پھر دیکھنا وہ تجارت کیسے قائم کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ سود سے پاک نظام کیسے لاتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں ہوں گی۔ ولیعذ باللہ، خدا نہ کرے کہ اس سیاہ دن دیکھنے کے لیے ہم باقی رہیں، مگر یہ ہمارے کرتوت ہیں، اور ان علامہ اقبال نے کہا نا کہ غفلت مسلمانوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو اس لیے بھیا یہ اللہ کا دین، اس کو پہنچانا، غیر مسلموں کے دل میں اسلام، ہم مسلمانوں کی محبت، نرمی، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا فرض۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، سختی اپنے مسلک پہ ہونی چاہیے۔ کفر کی دعوت دے گا عیسائیت کی، اس سے تو اس کے مقابلے میں تو پھر صاف بات ہی کہنی ہے نا کہ نہیں، لیکن یہ کہ اس میں لہجہ بھی ایسا کیوں ضروری ہے کہ مار دو۔ نفل اعتکاف کی ایک دفعہ ساری عمر کی نیت کافی ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔
کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گا نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا ہر دفعہ کر لے، ایک ہی بار کر لے، حق تعالی شانہ کی رحمت جس کو قبول فرما لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں ان کا چاند سورج وغیرہ کو خدا سمجھنا، اس کے بارے میں اہل سنہ کا موقف کیا؟ اہل سنہ کا سیدھا سادہ موقف یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبل نبوت بھی شرک نہیں کرتے، نبی شرک نہیں کرتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد تو سوال ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 روایات صحیح بخاری میں نہیں اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں، کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بعد کے علماء نے شدید تنقید کیا، انہوں نے کہا امام بخاری کو یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا سورہ اعراف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمرت بھی، پھر وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، پھر وہ امید سے ہو جاتا ہے، فلما اسکلت، اور جب اس کی امید زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، یعنی بچہ 4-5-6 مہینے کے اس مرحلے میں ہوتا ہے، پھر دعو اللہ ربہما، پھر وہ دونوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح نیک اولاد عنایت فرما، فلما آتاہما، اور جب اللہ انہیں دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ ہماری یہ اولاد فلاں نے دی، فلاں نے دی، فلاں نے دی۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے نقل کر دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو پہلی اولاد ہوئی تھی، وہ بیٹا جب ہوا تو شیطان آیا اور اس نے کہا میں نے دی ہے، لہٰذا اس کا نام عبد الحارث رکھو، اور حارث نے اپنا نام شیطان، یا ایسی یہ تفسیر دیکھ لینا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا کہ اپنے بچے کو شیطان کی طرف منسوب کیا کہ شیطان نے مجھے اولاد دی۔ پھر اس پہ جو علماء نے سخت تنقید کیا، انہوں نے کہا بالکل کوئی واقعہ نہیں، سب جھوٹ ہے، آدم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ اس ضمن میں پھر اہل السنہ کا موقف انہوں نے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو کبھی بھی شرک میں نہیں پڑے۔ مرتد قبیلہ اگر حارب نہیں ہے تو اس کے خلاف لشکر کشی جائز ہے؟ کون صاحب ہیں بھئی؟ یہ دونوں سوالات آپ کے ایسے ہیں کہ ہر آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں، کبھی بات کریں گے اس میں۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم گواہ رہو اس بات کے تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو عذاب آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، اللہ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وما قوم لوط منکم ببعید، اور یہ بستیاں تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں۔ تو نبی اپنی قوم کو جب یہ کہتا ہے علیہ السلام تو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم اس سے عبرت حاصل کرو، عبرت سیکھو اس سے، یہ چیزیں تمہارے سامنے کی ہیں، تم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ وہ جو مخاطب ہوتے ہیں نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کو کہا گیا ہے کہ تم گواہ رہنا اس بات پہ، یہ باتیں، اور ہم لوگوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ آثار قدیمہ ہیں یہ چیزیں۔ ایک موقف یہ بھی ہے، ایک موقف یہ بھی ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، تو اس بات پر کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کی مزید تشریح ہوتی ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ نے ہماری توحید اور اس کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، تو کچہری عدالت جو لگے گی تو قوم کہے گی انہوں نے نہیں پہنچایا، نوح علیہ السلام غلط بیانی سے کام لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے سب جانتے ہیں، پوچھیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنا گواہ لاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم الشہداء، تمہیں گواہ بنا کر پیش کیا جائے۔ اب یہ گواہ وہ پیش نہیں ہوگا جس نے ساری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھا، وہ گواہوں میں کیوں لایا جائے گا جسے پتہ ہی نہیں نوح علیہ السلام تھے کون اور ان کی قوم نے کیا کیا۔ گواہ تو وہ لائے جائیں گے جو علم والے۔ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا نا کہ مومن کے پاس تیسرا راستہ کوئی نہیں، یا علم
یا ذکر، بس اور کچھ نہیں۔ اسی لیے اتنا بڑا مقام ہے ان گواہوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، والملائکہ، میرے فرشتے قسم کھاتے ہیں، والعلم قائما بالقسط، اور تم میں سے جو علماء انصاف اور حق کی بات کرتے ہیں نا، وہ اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی۔ بڑی بات ہے بھئی، اللہ کسی کو اپنی توحید پہ گواہ بنائے۔ ہم قتل کے مقدمے میں چوری گواہ کو گاڑی پہ بٹھا کے 100 عزت احترام سے لے جاتے ہیں کہ یار ہماری گواہی دینے چاہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولو العلم، جنہیں میں نے علم دیا ہے، قائما بالقسط، انصاف کی بات جو کرتا ہے نا وہ ہمارا گواہ ہے، ہماری توحید کا گواہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر کہ تم کیسے گواہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا پھر تم کہو گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں۔ اللہ کہے گا تمہاری گواہی، زمانے کا اتنا فرق۔ تو پھر آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کی پاک کتاب میں پڑھا تھا، ہم اس بنیاد پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ پوری جرح کا سلسلہ ہے، قیامت میں بھی انصاف تو پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ تم اس پہ گواہ رہو یا تم دیکھتے ہو، اس کو دیکھنا بمانا غور کرنے کے بھی آتا ہے، دیکھنا سرسری کے معنی میں بھی آتا ہے، دیکھنا غور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قبر پر آذان دینا میت کو دفنانے کے بعد یہ جائز نہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے اس کو لکھا ہے بہت، لیکن شرعی دلیل وہ کوئی نہیں لائے، بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے وصیت میں بھی لکھا ہے کہ میری قبر پہ 7 مرتبہ آذان دینا، اور ان کی قبر پہ 7 مرتبہ آذان دی گئی، اور دلیل یہ لائے ہیں کہ آذان سے شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتا ہے، تو اگر قبر پہ آذان دو گے تو شیطان بھاگے گا۔ قبر پہ آذان دو گے تو شیطان بھاگے گا، بالکل ٹھیک ہے، شیطان بھاگتا ہے آذان کی آواز سن کے، لیکن یہ کہاں سے آیا کہ قبر پہ آذان دیا کرو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما جاتے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تلقین نہیں فرمائی، بتایا نہیں۔ اس لیے یہ ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کہ قبروں پہ آذان دی جائے۔ مرنے کے بعد شیطان کو کیوں بھگانا؟ شیطان تو زندہ بھی پیچھے پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی اثر ہوتا ہے۔ عمل کا جب وقت ختم ہو گیا پھر شیطان ہو یا نہ ہو کیا کرتا؟ موسیقی اور گانا، قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر اتنا کم کیوں ہے؟ اچھا یہ دوسرا سوال ہے۔ موسیقی اور گانا ہی نہیں، صرف ہر وہ چیز جو انسان کو عقل سے نکال کے جذباتیت میں لے جائے، شریعت اس سے منع کرتی۔ ماتم کیوں شریعت 3 دن سے جائز نہیں قرار دیتی؟ ماتم کا اسی لیے شریعت نے ان ساری چیزوں کو روکا ہے جس سے عقل انسانی پر فرق پڑے۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں، کوئی شاعری کو جانتا ہو، موسیقی کو جانتا ہو، صبح 2-3 اسے انڈین سانگ سنا دیں، کوئی بھی سیڈنس، کوئی بھی اداسی کے، محبوب کی جدائی کے 2-4 شعر سن لے، سارا دن طبیعت پہ اداسی چھائی رہتی ہے۔ کوئی خوشی کی بات بھی ہو تو زہر معلوم ہوتی ہے، اور صبح 2-4 کوئی پاپ سنگرز یہ وہ سنا دیں تو جنازہ بھی گزر رہا ہو تو کہتا ہے کیا یار، ٹھیک ہے، مر جاتے ہیں ایسے۔ یہ موسیقی کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی، یہ پورا جادو ہے، انسان کی عقل پہ چھا جاتی ہے، عقل سے اسے نکال دیتی ہے، اس لیے شریعت نے اسے منع کیا۔ امریکہ میں ایک جگہ بغاوت ہو گئی تھی، تو تاریخ کی کتابوں میں ہی آتا ہے، اور زیادہ بھی کوئی پرانی 50 سال کی بھی نہیں ان کی تاریخ، اور انہوں نے اس کا یہ حل کیا کہ وہاں جا کر جہاں بھی وہ باغی جمع تھے کئی دن تک مسلسل موسیقی لگائے رکھی، گانے لگائے رکھی۔ نفسیاتی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ جو اس کو کمانڈ کر رہا ہے وہ شاعری سے کتنی دلچسپی رکھتا ہے، موسیقی سے کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ چند دنوں میں ٹوٹ گئے، اعصاب بکھر گئے ان کے، بغاوت ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں دنیا میں کئی مرتبہ مذاکرات جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک
ٹیکٹس ہے خاص کہ اس وقت مذاکرات میں کرنا کیا ہے۔ میسولینی جو تھا وہ لمبا ہال اس نے بنایا تھا، اور ایک کونے میں اس نے اپنا کمرہ رکھا تھا، اور کمرے میں کرسی بھی دوسری کوئی نہیں تھی۔ تو کہتا تھا کہ جب کوئی آدمی مجھ سے ملنے آتا ہے نا، وہ وہاں سے چلنا شروع کرتا ہے اور میں اسے دیکھنا شروع کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا گھورتا رہتا ہوں، میرے پاس آتا ہے تو آدھی باتیں تو ویسے ہی بھول جاتا ہے۔ ہٹلر بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوئے اور دھنیں آہستہ سے لگا دیں۔ اب جو بھی نازک نفیس مزاج کے وفد میں تھے نا، وہ تو انہی میں کھو گئے، ہو گیا مسئلہ کشمیر حل۔ پھر یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس لیے شریعت ان چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ نے جو کچھ حکم دیے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں نا، اس کی بڑی گہری حکمت ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، لیکن کمال کی چیز، یہ چیزیں جو انسان کو اس کے احوال سے نکال دیتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بچے جو موسیقی کے رسیا ہوتے ہیں، کتنے ان میں ایسے ہیں جو کسی ایسی جگہ تک پہنچے ہوں جہاں آدمی تعریف کرے کہ یار کام تو یہ کچھ بھی نہیں، نکمے، بغیر کسی مقصد کے زندگی گزارنے والے۔ خدا کرے کبھی وہ دن آئے جب ان سے جان چھٹے، اس زمین پہ بوجھ کم ہو۔ ساری رات ہم 2-4 مرتبہ جاتے رمضان میں، کوئی ضرورت، کرکٹ کھیل رہی ہے پوری قوم، بچے سڑکوں پہ۔ اس نے اگر کل جا کر پڑھنا ہو نا، اور اسے پتہ ہو کہ میں نے کیا بننا ہے، تو اس کو ہمت ہوگی۔ کھانا نہیں کھا سکتے بچے جنہوں نے پڑھائی کرنی ہو، تو کہتے ہیں امی یہیں لا دو، اور ماں کھلاتی رہتی۔ سینکڑوں مثالیں ایسی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور زبور کا ذکر اتنا کم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں مناسب سمجھا ہے وہاں نازل فرمایا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حدیث میں بھی تو بہت آتا ہے۔ واحد آدمی ہے داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نہیں کہا میرا خلیفہ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فرشتوں، میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آدم کو پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سارا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق بالکل مختلف رویہ۔ اللہ نے کہا ہے، ہم نے کہا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد زمین پہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ واضح الفاظ آدم علیہ السلام سے بھی نہیں، اور کہا ہے داؤد انصاف کرو۔ اور داؤد علیہ السلام حدیث میں ان کا ذکر آپ نے نہیں، بڑے شان کے پیغمبر، اس شان کے پیغمبر تھے کہ اس جہان کے قصے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مہربانی، ان کی عنایات ہیں۔ ہم جاہلوں کو اپنی امت کو بتا گئے، نہ بتاتے تو کون بتاتا۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بننے کے بعد روحوں کو جمع کیا ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ وہ سارا جہان ایسا ہے جس کی اطلاع کسی کو ہو نہیں سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی سب کو خدا نے روحوں کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے کہا یہ ساری تیری اولاد ہے، اور آخری بچہ یہ ہے۔ بقول ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری بچہ وہ چین میں پیدا ہوگا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ آخری بچہ چین میں پیدا ہوگا، 2 جڑواں بچے ہوں گے، ایک بھائی ہوگا ایک بہن ہوگی، اور ان کے ایک کے پاؤں سے دوسرے کا سر ملا ہوا ہوگا، سرجری کی جائے۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو خیر ان کا کشف۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ایک کا ہاتھ رکھا ایک روح، ان کا اللہ یہ اتنا چمکدار یہ کون ہے؟ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نور والا یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے بیٹے داؤد ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اتنے بڑے آدمی۔ پھر آدم علیہ السلام نے سوچا، انہوں نے کہا پروردگار اس میرے بیٹے کے زمانے میں لوگوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ تو اللہ نے کہا 100 سال، 1 صدی عمومی عمر۔ میرے بیٹے کی عمر کیا ہوگی داؤد کی؟ 60 سال۔
پروردگار اس کو 100 کا کر دے، یہ میرا بچہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم جو ایک بار لکھ دینا پھر چینج نہیں کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آدم سوچتے رہے، دیکھو یہ ہے باپ، کہا اللہ یہ ہو سکتا، میری عمر کیا، اللہ نے کہا 1000 سال، کہ یہ ہو سکتا ہے میں اپنے 40 سال اپنے بچے کو دے دوں، اللہ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے کہا اللہ میرے 40 سال انہیں دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں لاؤ قلم اور لکھو کہ آدم نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے، اور پھر کہا آدم اس پہ دستخط کرو، انہوں نے دستخط کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ نے کہا اس ٹکڑے کو جس پہ اس نے دستخط کیے ہیں میرے عرش کے نیچے رکھو فرشتوں، رکھ دیا۔ اس نے آدم علیہ السلام جب 940 سال کے ہو گئے تو فرشتے آئے، ان کا حضرت آپ دعا کریں اللہ سے یا تو اور عمر بڑھ جائے یا چلیں۔ انہوں نے کہا ابھی کہاں، ابھی تو 1000 سال میری عمر ہے، ابھی تو 960 ہوئے ہیں، 40 باقی۔ فرشتوں کو کیا خبر تھی، واپس گئے تو فرمایا کہ فرشتوں میں نے اسی دن کے لیے یہ تحریر لکھوا کے دستخط کرائے، یہ لے جا کے اس سے دو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب پڑھا چپ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ نسی آدم فنسی ذریتہ، یہ بھول جانے کی عادت اسے نے اپنا لی ہے نا آدم نے، یہ بری عادت اس کی اولاد میں بھی دیکھنا اب چلے گی، کہہ کے بھول جایا کریں۔ اور اللہ نے کہا اس سے کہو ہم تم پہ اپنی مہربانی کرتے ہیں، 40 سال اور دے دے۔ داؤد علیہ السلام بڑا خوش ہوتے تھے، انہیں پتہ تھا میرے والد نے میرے لیے قربانی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے اتنے محبوب تھے کہ انہوں نے اپنے محل میں 24 گھنٹے میں مقرر کر رکھا تھا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ 8 گھنٹے ایک گروہ بیٹھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، 8 گھنٹے پورے نہیں ہوتے تھے، بادشاہ تھے نا، دوسرا گروہ آ جاتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، ان کے 8 نہیں پورے ہوتے تھے، انہوں نے کہا میرے پروردگار میرے گھر میں 24 گھنٹے تیری عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ تم کراتے ہو یا ہم کراتے ہیں؟ میں کہا پروردگار میں اللہ فرمایا اچھا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے امتحان میں ڈالا، وہ عبادت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کا اللہ تو ہی کراتا ہے، تیری مہربانی۔ بہت قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین احادیث میں داؤد علیہ السلام کے بیان کی۔ مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہنا بھائی کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ عقیدے کی مباحث ہیں، سیدھی سادی بات یہ ہے جو کہتے ہیں مشکل کشا ان سے پوچھو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا اولیاء اللہ کو مشکل کشا کہنا یہ فرض ہے؟ کوئی بھی نہیں فرض کہتا، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ایک مجھے ملا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں مسلمانوں کو جب پسپائی ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اس موقع پہ مولا علی نے مدد کی تو تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں سے نکلے، ولیعوذ باللہ۔ مسجد عثمان میں بھی کسی نے پوچھا تھا ایسے ہی، ایسی بیہودہ ان لوگوں کی بات کیا کرنی ہے۔ باقی جو مشکل کشا کسی کو کہتے بھی ہیں نا، وہ اپنی عزت احترام محبت کی وجہ سے کہتے ہیں، دونوں طرف سوچنا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ تم عزت ادب محبت احترام میں کہتے ہو تو یار تمہارے علاوہ جو ہیں انہیں یہ تو نہ کہو کہ تم بھی کہو، ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو بھائی؟ ایک آدمی نہیں کہنا چاہتا، کیوں آپ اسے کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کہو؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، کوئی فرض ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملنی، اس کے بغیر کوئی ایمان پہ موت نہیں آنی، نہ ہمیں مجبور کرو، ہم نہیں کہنا چاہتے۔ اور جو دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں کافر نہ کہے، جو کہتا ہے کہ مولوی جانے مفتی جانے وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ عام لوگوں میں بس یہی ہے، ہمیں انہیں کافر نہیں کہنا، خام خواہ شرک کے فتوے نہیں لگانے، اور انہیں چاہیے ہمارے اس پہ بھی مہربانی کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ یہ کہو، نہ اس کی دعوت دیں، تو نبھ سکتا ہے معاملہ، آرام سے زندگی بسر ہو سکتی ہے۔
مشکل کشا پتہ ہے اصل میں کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے حلال المعارک، بڑے بڑے معرکوں کو حل کرنے والا، بڑی بڑی فتووں کو حل کر دینے والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری خلافت کے دور میں 2 آدمیوں کے متعلق یہ جملہ کہا۔ ایک مرتبہ فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر یہ معاذ فتویٰ نہ دیتا تو میں تو برباد ہو گیا۔ ایک عورت کا مسئلہ آ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا، یا تو امیر المومنین کو معلوم نہیں تھا یا اس وقت ذہنی طور پہ ہوئی ہوگی بات، ہر وقت آدمی چکنا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہ روک دیا تھا، فرمایا نہ اس پہ عمل کرو، میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں۔ گئے اور کہا امیر المومنین اس عورت کا تو قصور ہے، جو بچہ اس کے پیٹ میں اس کا کیا قصور ہے، آپ نے کیسے رجم کا حکم دے دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور کہا بالکل نہ کرنا۔ اس موقع پہ فرمایا کہ لولا معاذ لہلک، معاذ اگر آج نہ ہوتا تو میں برباد ہو گیا۔ اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اور پیش آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بارہا بیان کیا ہوا ہے، لیکن آپ حضرات چونکہ بس رمضان میں ہی کہیں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے اکثر سے، تو چلو ایک بات آپ کے ذہن میں رہے گی۔ انہیں رپورٹ کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں یہ مکان جو ہے نا، یہاں پہ کچھ مشکوک لوگ آتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں رہتا کون ہے؟ فلاں لڑکی رہتی۔ رپورٹ دینے والے چلے گئے۔ اگلے دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس گھر میں جو عورت رہتی ہے اسے میرا پیغام دو کہ مسجد میں میرے پاس آئے۔ جو بھی عملہ تھا چلا گیا۔ اس نے پیغام سنا اور بے اختیار کہنے لگی کہ مالیہ ولی امیر المومنین، میرا امیر المومنین کا کیا کام ہے، میرا ان سے کیا واسطہ ہے، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ یہ عورت باہر نکلی ہے گھر سے اور شدید گھبراہٹ اس پہ طاری تھی، اور گری ہے اور چیخنے لگی۔ محلے کی عورتیں چوباروں سے ادھر ادھر سے دیکھنے لگیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر جلدی سے چادریں لے کے آئیں، اس کے اوپر ڈال دیں اور اٹھا کر لے گئیں۔ اس سے خون بہنے لگا شدید۔ عمر رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، پوچھا تو معلوم ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اور وہ امید سے تھی اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا طلب کر لی، بیٹھے، فرمایا یہ بات ہوئی ہے، مجھے یہ رپورٹ دی گئی تھی، میں نے بلایا تھا، یہ ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے۔ یہ تھا عدل۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی کو بھی بلائیں، تفتیش کریں، آپ کا کیا قصور ہے؟ تو سب جب بول چکے اور ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا علی تم کیوں نہیں بولتے؟ ابو الحسن تم ان کا آپ کریں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے تم سے مسئلے کو حل کروانا ہے، اگر تمہاری رائے اس کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ۔ ان کا امیر المومنین آپ نے بلایا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا روب لوگوں پہ کتنا ہے۔ راہ چلتے لوگ آپ کو دیکھ کے راستے بدل لیتے ہیں۔ آپ کا اتنا روب ہے لوگوں کے دلوں میں کہ نہیں کسی کے لیے ممکن آپ کے سامنے آ سکے۔ اس بچے کو آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، غلطی سے بچہ حمل ساقط ہو گیا، لیکن اس بچے کی دیت یہ آپ کے ذمے، آپ پیسے ادا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا میرا کیا قصور ہے، علی کیسی بات کرتے ہو، میں کہاں سے پیسے لاؤں؟
ان کا امیر المومنین مجھ سے آپ نے پوچھا تھا، میرا فتویٰ یہی کہ آپ کو پیسے دینے چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے۔ ایسے معرکۃ الآراء مسائل جب آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے کئی مرتبہ، کہتے تھے مسئلہ پیش آ گیا، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اور حسن کے باپ کدھر گئے ہیں انہیں بلاؤ۔ اسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے یہیں رہو۔ اور خود فرمایا کہ امت کا دور اب ترقی کا آ رہا ہے، نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، میں کدھر جاؤں گا اکیلا، میں چاہتا ہوں کہ فتوے کی ذمہ داری اللہ کے ہم سب پہ ہو، مجھ اکیلے پہ نہیں۔ یہ خدا کا خوف تھا۔ شیعہ نے اسی کو یوں بدلتی ہیں چیزیں، انہوں نے کہا فلاں فلاں پہ عمر نے پابندی لگا دی تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں، ایسے نہ ہو کہ ملک میں لوگ خلیفہ انہیں منتخب کر لیں اور انتشار پھیلے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نہیں ملتے تھے تو کہتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن، اتنی مشکل بات، اور حسن کے والد کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئی کہ جاؤ والد کو جلدی بھیجو، اتنا مشکل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ حل المعاقد، ایک کہتے ہیں نا گرہ کو، نکاح کو بھی ایک کہتے ہیں نا گرہ، شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کا باندھنا، تو وہ شخص جو بڑی بڑی علمی گرہیں کھول دیتا ہے، بڑے بڑے علمی مسائل حل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اور اللہ کی قسم اس وقت دنیا میں میرے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں اگر فاتحہ کی تفسیر لکھنی شروع کر دوں اور بسم اللہ کی تفسیر صرف لکھوں تو تمہارے 70 اونٹ میرے کاغذات نہ اٹھا سکیں۔ سمندر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات ان کے یہاں تشریف لے گئے تو صاحبزادی صاحبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور یہ ایک ہی بڑے دمبے کی کھال اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکما، اسی طرح لیٹے رہو، بغیر کسی بات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں تھیں، میں بالکل نہیں ہلنا۔ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حیا اور شرم کی وجہ سے وہ کھال زیادہ کھینچ کے چہرے پہ کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ کے، بیٹی کے پاؤں ایک طرف کر دیے، علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں ایک طرف کر دیے، اور اپنی ٹانگیں پھیلا دیں دونوں کے درمیان۔ عمل الیوم واللیلہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں برف کی طرح یخ تھے، تو میں نے سینے سے لگا لیا، حتیٰ اسخنہما، اور چھوڑے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میرے سینے کی طرح، چھاتی کی طرح گرم ہو گئے۔ اس رات میں جو علم ادھر سے ادھر گیا ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ ایسے تھوڑا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ پڑ جاتی تھی تو تقدیر بدل جاتی تھی۔ کہاں یہ کہ دونوں پاؤں، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، دونوں پاؤں رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی سینے سے لگائے۔ یہ چیزیں تھیں۔ اسے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے علمی مسئلہ پیش آ جائے ان کے، یہ حلال المعاقد، گروں کو کھولنے والا، یہ ایران جب عربوں سے ایران میں پہنچا ہے نا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہوا مشکل کشا، مشکلوں کو کھولنے والا، علمی مشکلوں کو۔ اور ایران سے تھوڑا سا ادھر آیا ہے تو پھر یہاں کے تقدیر کی مشکلیں، علی کھولنے والا ہے تقدیر کی مشکلیں، اولاد دے دیتا ہے، بارش دے دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ یہ زبان کے تغیر سے ساری چیز بنی، ولیعاذ باللہ۔ تو اس لیے بھائی جو نہیں کہتے انہیں کیوں مجبور کرتے؟ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے ساتھ جنگ کسی دن عقیدے کی بات میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ زبور، تورات، انجیل کب نازل ہوئے؟ اپنے اپنے زمانے میں نازل ہوئے، جو ان کا دور تھا اس میں نازل ہوئے۔ سب سے پہلے تورا نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پھر داؤد علیہ السلام اس کے بعد آئے۔ یہودیت تھی نا،
تو زبور نازل ہوئی، لیکن زبور میں اللہ نے حکم کوئی نہیں دیا، اللہ نے صرف اپنی تعریف کے کلمات لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جملے تعریف کے فرمائے ہیں، قرآن میں بھی آیا۔ اللہ نے جو کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور اپنے ذکر کے بعد ہم نے تورات زبور میں یہ نازل کیا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کے وارث بالآخر میرے نیک بندے بنیں گے۔ اب بھی زبور میں یہ آیت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا زبور کا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ چیز ہے۔ سلا پہاڑ جو ہے نا، اس پہ بئی تحریرات تھیں۔ یہ موضوع ہے، کوئی سیرت پہ کبھی کام کرے نا تو اسے چاہیے اس کی کھوج لگائے۔ اب ظاہر ہے ہماری اسباب بھی نہیں ہیں اور عمر بھی اتنی نہیں رہی۔ ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ۔ وہ تحریر بہت خوبصورت، یہ تو اور جگہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریر ہے کہ میں اور ابو بکر اس وقت یہاں پر ہیں اور یہ میری تحریر ہے، اللہ ہماری شام اچھی کرے۔ کھدی ہوئی ہے، اور اتنی دلکش تحریر ہے، کوفی رسم الخط میں ہے، بغیر اس کے نقطوں کے بغیر۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ابو بکر ہوں اور اس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ یہ ہوئی ہیں ساری تحریرات جب جنگ خندق ہو رہی تھی، غزوہ خندق میں سخت پریشانی تھی نا، مسلمان ادھر تھے، درمیان میں خندق ہے، کافر ادھر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لکھا ہے نا کہ انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو معجزہ تھا کہ تحریر فرمایا، لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کتب و قرأ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زندگی میں لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا دونوں انہیں آ گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہمارے ہاں بھی آیا کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کاٹو میرا نام، لکھو محمد بن عبداللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے ادب احترام میں چپ ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا، فَكَتَبَ محمد بن عبداللہ، اور لکھا اپنے قلم سے محمد عبداللہ کا بیٹا، وَكَانَ لَا يُحَسِّنُ الْكِتَابَ۔ اور جس طرح بہت خوش خطی سے لوگ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں لکھا۔ یہ بخاری کے الفاظ۔ یہ سیرت نگار جو ہیں نا، انہیں چاہیے اس موضوع کو سوچیں، اس پہ لکھیں، مگر اب کہاں۔ انجیل تو اس کے بھی بعد نازل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 650 700 برس پہلے، 610 ہجری میں تو پہلی وحی آئی ہے، تو انجیل تو آخری کتاب ہے قرآن سے پہلے جو نازل کی ہے۔ کل کتنے پیغمبر دنیا میں آئے؟ مسند احمد میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کے قریب۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ عربی زبان کتنی پرانی ہے؟ خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عربی زبان میں آدم علیہ السلام سے گفتگو کی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ام الالسنہ تمام زبانوں کی ماں ہے۔ تمام زبانیں در حقیقت عربی سے بنی ہیں، اور عربی اس کائنات میں سب سے پہلی زبان نازل کی گئی۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ عبرانی اور سریانی کے مرکب سے یہ بنی ہے، لیکن کسی بھی نظریے کو مان لیا جائے تو لغت میں جو لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے نظریات دیتے رہتے ہیں، تو اس میں تو کہ ایمان اور کفر کی یا اسلام اور کفر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو اہل لغت ہیں یہ ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اسی لیے ان کا خیال یہ ہے کہ عربی زبان جو تھی وہ ادھر کے علاقوں میں بولی گئی ہے، اور ادھر یورپ میں عربی زبان نہیں آئی، وہاں کی زبان یہاں کی زبان سے مختلف ہے۔ پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے جو تھے
وہ دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے تھے، اور اللہ نے جو کہا کہ یا نوح بسلام منا برکات علیہ، اے نوح اتر زمین پہ پاؤں رکھ، بسلام منا، ہماری سلامتی تیرے ساتھ ہے، برکات علیک، اور ہماری برکتیں تیرے ساتھ، وعلی امم ممن معک، تیرے بعد جو امتیں آئیں گی نوح، ہماری برکتیں ان پہ بھی ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کے چاروں بیٹے دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے، ان میں سے ان کے بیٹے جو سمندر سے اس طرف کو رہ گئے تھے یہ عربی تھی، اور جو کراس کر کے یورپ میں چلے گئے تھے اور اٹلی کے راستے سے چلے گئے تھے وہ زبان دوسری ہو گئی تھی۔ یہ پورا ایک مستقل نظریہ ہے، اور ان کے پڑپوتے جو تھے ملتان اس کا نام تھا، وہ ملتان میں آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اب تک ملتان جو ہے، یہ یاقوت حموی نے لکھا ہے تفصیل سے، وہ کہتے ہیں یہ وہی نام ہے جو ان کے پڑپوتے کا تھا۔ خیر یہ تو ساری تاریخی چیزیں اور تحقیق کی باتیں، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق۔ سیدنا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے آخری رات کو روانہ کیا تھا؟ کچھ امانتیں تھیں، کچھ چیزیں تھیں وہ پہنچانی، اور کان لگا کر کیا بات کی کچھ پتہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی بتاتے تو بتاتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ایسی کہی تھیں جو عام مجمع میں نہیں کہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہی تھیں جو عام مجمع میں نہیں کہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کیا ہے، اس کی چابی لینے کے لیے جب تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے یہودی جو علماء تھے ان سے کہا کہ ایلیا کی مسجد کہاں ہے؟ وہ ایک جگہ لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت دیر دیکھتے رہے، جھوٹ ہے، ایلیا کی مسجد نہیں ہے، مجھے وہ مسجد بتاؤ دوسری جگہ۔ وہاں پھر ڈانٹ بھی پڑی، انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، کھیلتے ہو، تماشا ہے، صحیح طرح بتاؤ ایلیا نبی تھے علیہ السلام، ان کی مسجد کہاں ہے؟ جب وہاں لے کے گئے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے، بڑے بڑے لوگ، خالد ابن ولید، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، بہت دیر تک دیکھا، گھوما، پھر فرمایا یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ ایلیا کی مسجد ہے، اور اتنا فاصلہ ہے اس میں، اتنے ستون ہیں، تم جاؤ گے عمر دیکھو گے ایلیا کی مسجد ہوا ہے۔ یہ کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا، انہیں پتا تھا۔ وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے پھر اس کی تصدیق کی، انہوں نے کہا یہ۔ اچھا بھیا، کل سے انشاءاللہ یہ کام